بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ کو ایسی 9 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ہے، اور پھر صرف دنیاوی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اخروی زندگی میں بھی بہت زیادہ فلاح اور کامیابی کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر نماز ادا کرو۔ نماز اگر وقت پر ادا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر خود سکون موجود ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جب آپ تھکے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی سکون انسان محسوس کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد صالحین کا طریقہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک کوئی آدمی ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ آدمی تہجد کا اہتمام نہ کرے۔ اور تہجد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نورانیت رکھی ہے، اور جو شخص ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانیت عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک خاص لذت اور سکون رکھا ہے۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں میں برکتیں بھی دیتے ہیں اور پریشانیوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اور سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر بہت سی بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، خاص طور پر جب آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو ہم بہت سی بیماریوں سے ہم نے نجات پائی۔ تو روزہ بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے اور صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، یعنی جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ اور خود یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کریں گے، اور نہریں دیں گے، باغات دیں گے، اولاد کے اندر برکتیں دیں گے۔ استغفار، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار جعل له لكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ہر پریشانی سے اللہ پاک اس کو نجات دیتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو درود پڑھا کرو۔ درود شریف کا اہتمام کرنا بہت بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جتنا کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے گھر میں، مال میں، عزت و آبرو کے اندر، آپ کی اولاد میں اللہ برکتیں دے گا۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے 100 رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر برات من النار و برات من النفاق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ اور ساتویں چیز، اگر مشکلات میں پھنسا ہوا کوئی شخص مشکلات سے نجات چاہتا ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس ورد کی کثرت کرے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات مجھے اللہ کے خاص خزانے سے ملے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر کوئی آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، پریشان حال ہے، چاہے وہ پریشانی اولاد کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے ہے، کاروبار کے اعتبار سے ہے، قرض کے اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے جو بھی پریشانی ہے، اس ورد کو کثرت سے کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے
لیے کہ ہر پریشانی سے اس کو نجات دیں گے۔ اور آٹھویں بات یہ کہ اگر غموں سے آپ نجات چاہتے ہیں تو دعا مانگے۔ دعا ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اور دعا کرنے والا کبھی بھی بے مراد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والے کو ہمیشہ بامراد کرتے ہیں، اور اگر دعا انسان مانگے اور اس کو بظاہر پوری ہوئی نظر نہ آئے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے دعا مانگی ہے، بہت مانگی ہے، مجھے ملا نہیں۔ دعا آدمی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اس دعا کی برکت سے آئی ہوئی مصیبت کو دفع کر دیتے ہیں، بسا اوقات وہی دعا جو مانگتا ہے پوری بھی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات اس دعا کا اجر اللہ تعالی آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آخرت میں جب ایک آدمی کو وہ اس دعا کے بدلے میں جو انعامات ملیں گے ان کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ آئے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آخرت میں مجھے آج اس دعا کے بدلے میں اجر مل جاتا۔ اور نویں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ بغیر تھکاوٹ کے نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو آپ نیک بات کو دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ نیک بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے پورا اجر آپ کو بھی آپ کے انعام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔